نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے، وہ صالحین بندے کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام و اکرام فرمایا، اپنا لطف و کرم فرمایا، اور جن کو اپنی بارگاہ میں پسند کر لیا اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ تو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن پہ ہم نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کے راستے پہ چلا کہ جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، جن پہ تو نے انعام کیا۔ اب ہم 5ویں سپارے پہ جب آتے ہیں تو آگے ان کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ بندے جن کے اوپر ہم نے اپنا انعام کیا وہ 4 طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ انبیاء کرام کا ہے، دوسرا صدیقین یعنی صحابہ و اہل البیت، تیسرا والشہداء اس میں شہید ہیں، والصالحین اس میں اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ سنگت بڑی بہترین اور یہ رفاقت بہترین رفاقت ہے۔ 1 بائی 1 ان چاروں کے اوپر ہی آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اس وقت کئی مسالک ہیں، ان چاروں کے اوپر کوئی بھی متفق نہیں ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا سیدھا راستہ ہے، میں حق پہ ہوں، میں صراط مستقیم پہ ہوں، مگر ان آیات سے ہمیں آج استدلال ہو جائے گا اور ہم استدلال کریں گے کہ حق والے کون ہیں، اور میرے سننے والے ناظرین خود فیصلہ کریں گے کہ حق والی جماعت کون سی ہے۔ کیونکہ بعض ان چاروں میں سے 3 کو مانتے ہیں، بعض 2 کو مانتے ہیں، بعض چاروں کو ہی نہیں مانتے، بعض ایسے بھی ہیں۔ تو ہم اس کے اوپر آج استدلال کریں گے۔ سب سے پہلا جو طبقہ ہے وہ ہے انبیاء کرام کا۔ اس کے اندر من النبیین کے اندر نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو کتاب لے کے آتا ہے، شریعت لے کے آتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ اس رسول کی شریعت اور کو اپنے دوسرے علاقوں میں اس کو نافذ کرتے ہیں۔ تو اس کے تو سب مانتے ہیں، یہاں تک تو سب رائٹ پہ ہیں کہ ہم سب حق پہ ہیں، نبیوں کو سب مانتے ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں والصدیقین۔ اب صدیقین سے یہاں مراد صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، جو حضور کے گھر والے ہیں اور حضور کے صحابہ کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں۔ اب یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ جو صحابی ہے، صدیقین سے مراد صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، مگر صحابہ کرام جو ہیں وہ ولی بھی ہیں۔ صحابہ کرام اگر شہید ہو گئے تو وہ شہید بھی ہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے میں فوج سے مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ بریگیڈیئر کے رینک پہ ہے، اس کا رینک بریگیڈیئر ہے، مگر وہ کرنل بھی رہ چکا ہے، وہ میجر بھی رہ چکا ہے، وہ کیپٹن بھی رہ چکا ہے، وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ بھی ہے، یعنی اس کے پاس پاوریں کرنل کی بھی ہیں، میجر کی بھی ہیں، مگر اپنا جو اس کا گریڈ ہے وہ بریگیڈیئر ہے۔ اسی طرح پولیس میں ایک بندہ ایس پی ہے، اس کا اپنا گریڈ تو ایس پی ہے، مگر اس کے پاس پاور ڈی ایس پی کی بھی ہے، ایس ایچ او کی بھی ہے۔ تو اسی طرح جو صحابہ کرام ہے وہ بیسیکلی ان کا جو اپنا گریڈ ہے وہ صحابیت ہے، دوسرا گریڈ ہے، مگر ان کے پاس پاور ولیوں کی بھی ہے، یعنی وہ ولی بھی ہیں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو وہ شہید بھی ہیں، لیکن اپنا جو ان کا گریڈ ہے وہ دوسرا ہے، وہ صحابیت والا۔ ہر جو صحابی ہوگا، ہر جو اہل بیت میں سے ہوگا وہ ولی ضرور ہوگا۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے سورہ توبہ کے اندر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
کہ اللہ نے ان کے درجے کو بلند بھی کر دیا، ان کو عظیم درجے بھی عطا کر دیے ہیں، اور ان سے جنت کا وعدہ بھی کر لیا۔ ان دو آیات کے بعد اگر کوئی صحابہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا ہے یا کوئی غلط بات کرتا ہے یا اس کے مقابلے میں کوئی حدیث لاتا ہے تو وہ جھوٹا انسان ہے، وہ کذاب انسان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں منسوب کرتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی رحمۃ للعالمین ہیں، وہ ایسی کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے کہ جو قرآن سے ٹکراتی ہو۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ ان پہ راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا، اور پھر کوئی حدیث لے کے آئے جس سے صحابہ کی شان کم ہوتی ہو، صحابہ کرام کی شان گھٹتی ہو، جس میں ایسا لگے کہ صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، اور وہ منسوب کی جائے وہ حضور کی طرف کہ حضور نے ایسے کہہ دیا، حضور نے ایسے کہہ دیا، تو حضور کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ میرا نبی سچا نبی ہے، وہ بندہ جھوٹا ہے، وہ راوی جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر حضور ایسی بات نہیں کر سکتے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں، تو حضور کے الحمدللہ سارے صحابہ جنتی ہیں، اور حضور کے سارے صحابہ کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ حضور کے سارے صحابہ بھی جنتی ہیں، سارے اہل بیت بھی جنتی ہیں، دونوں کے اوپر اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کیا، اور دونوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ ہاں البتہ ان میں کچھ نفوس قدسی ایسی ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے شانیں بلند کی ہیں، جیسے بدر والے ہیں، احد والے ہیں، اصحاب شجر ہیں، فتح مکہ والے ہیں، اس سے پہلے آ جائیں تو 40 ہیں، تو یہ وہ صحابہ ہیں جن کی کیٹاگری ہیں۔ اب اکثر کہا جاتا ہے کہ جی خلفاء راشدین کا ذکر کیا جاتا ہے، باقیوں کا اتنا ذکر نہیں کیا جاتا، سب کا ذکر کیا جاتا ہے، سب کا، حضرت سلمان فارسی ہوں، صہیب رومی ہوں، بلال حبشی ہوں، حضرت مقداد ہوں، حضرت ابو ذر غفاری ہوں، حضرت عمار یاسر ہوں، حضرت میسم ہوں، حضرت ام مکتوم ہوں، جتنے بھی جلیل قدر صحابہ کرام ہیں، مگر چونکہ ان کی اتنی توہین نہیں کی جاتی، جو یہ 7 صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت امیر معاویہ، ان 7 کی خاص کر کے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہر فرقے میں سے کوئی نہ کوئی ان کو ٹارگٹ کرتا ہے، اس لیے ان کی شان بیان کی جاتی ہے اس کے رد میں۔ تم لوگ ان کے عیب بیان کرتے ہو، ان کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ شانیں بیان کی ہیں، ان کے تو فضائل یہ ہیں، ان کے تو مناقب یہ ہیں، اس لیے ان ہستیوں کی مدح سرائی زیادہ کی جاتی ہیں کہ ان کے دشمن زیادہ ہیں، ان کے اوپر تبرہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ حضرت یہ جو 7 میں نام صاحب نے نام بیان کیے ہیں، ان میں سے 6 تو وہ ہیں جن کو اللہ نے پاور بھی دی، حکومت بھی دی، حضرت امام حسین کے سوا۔ اب ان کے اندر کچھ طبقات ایسے ہیں کہ جو پہلے 3 اور جو آخر والے ہیں، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت امیر معاویہ، ان کو نہیں مانتے، یعنی ان کو خلیفہ بھی نہیں مانتے اور ان کی صحابیت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ درمیان والے 3 حضرت علی، امام حسن، امام حسین کو مانتے ہیں۔ اچھا کچھ ایسے ہیں کہ جو درمیان والے 3 ہیں ان کو نہیں مانتے، ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت امیر معاویہ کو مانتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ان 7 کو ہی نہیں مانتا۔ تو الحمدللہ یہ جو 7 ہیں یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہ ریڈ زون ہے، یہ اسلام کی جو عمارت ہے، جو خلافت کی عمارت ہے، اس کے ستون ہے، اس کے پلر ہیں، اور جو حضرت معاویہ ہیں وہ اس کی آخری فصیل ہیں۔ یہ جو خلافت کی عمارت ہے، جو حکومت ہے، جو اسلامی ریاست ہے، جو حضور کی شریعت ہے، اس کی آخری فصیل ہے، اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اس کے کھلکھلاتے ہوئے پھول ہیں۔ اس لیے ان 7 کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان 7 کی عظمت اور شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اہل البیت میں آ جائیں تو اہل بیت میں حضرت امام حسین کی اولاد کو زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، امام حسن کی اولاد کا ذکر نہیں کیا جاتا، حالانکہ امام حسن کے 2 شہزادے کربلا میں بچے، حضرت حسن مثنی اور حضرت زید بن حسن۔ امام حسین کا تو ایک ہی شہزادہ بچا، امام زین العابدین، مگر ان کے امام ہیں امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، مگر امام حسن کی اولاد میں امام کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا امام حسن مثنی حسن کا بیٹا نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا حسن فل امام حسن کی شبیہ تھے؟ زید بن حسن جو حضرت امام حسن کے دوسرے بیٹے ہیں، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کیوں کی، ہماری بات کیوں نہیں مانی، ہمارے تب بڑوں کی باتیں کیوں نہیں مانی؟ اس لیے اس بغض میں، حضرت امیر معاویہ کے بغض میں، انہوں نے حضرت امام حسن کی اولاد کو امام کا درجہ نہیں دیا، جبکہ حضرت امام حسن کی بیٹوں میں اگر دیکھا جائے تو بڑے بیٹے حسن مثنی کی اولاد میں سے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہیں، دوسرے بیٹے زید بن حسن کی اولاد میں سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہیں۔ ہم تو ان کی اولاد کو بھی امام مانتے ہیں، پھر ان کے سگے بیٹوں کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت حسن مثنی کے بیٹے ہیں عبداللہ المہد، وہ امام کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ المہد کے آگے بیٹے ہیں حضرت موسیٰ الجون، وہ امام کیوں نہیں؟
حضرت نفس زکیہ، حضرت عبداللہ اشتر، حضرت اصغر، یہ حضرت امام حسن کے پوتے ہیں، پڑپوتے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، یہ امام کیوں نہیں ہیں؟ صرف وجہ یہ ہے کہ امام حسن کے بعد امام حسین رہا کہ ان کی بیٹوں کی شاخ چلا دی گئی، تاکہ ان کا ذکر جب کریں گے، امام حسن کا ذکر ہوگا، یعنی جب بیٹوں کا ذکر کریں گے تو ظاہر ہے باپ کا ذکر ہوگا، والد کا ذکر ہوگا، تو پھر صلح امیر معاویہ کا بھی ذکر کرنا پڑے گا۔ صلح امیر معاویہ کا ذکر ہوگا تو لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ انہوں نے صلح کیوں کی، اور جب بتائیں گے صلح حضور کے حکم پہ کی، انہوں نے نانا جان کے وعدے کو زندہ کیا، تو پھر لوگ ہمیں جوتیاں ماریں گے کہ انہوں نے تو صحابی کے ساتھ صلح کر لی، تم ہمیں ان کے خلاف کرتے رہے ہو۔ صرف اپنی انا پرستی کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے پیٹ کی خاطر یہ سب کیا جاتا ہے، اور امام حسن کی اولاد سے دشمنی کی جاتی ہے، حالانکہ ان کی اولاد میں حضور غوث اعظم ہیں، داتا علی حجویری ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، حضرت بابا شاہ جمال ہیں، حضرت شاہ چراغ ہیں، حضرت شاہ گداں ہیں، شاہ کمال ہیں، اتنی برگزیدہ ہستیاں ہمیں تقریباً 70-80% جو ولی ہیں وہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، مگر ان کی اولاد کو امامت کا درجہ نہیں دیا گیا، اور ہمارے نزدیک ان کی ساری اولاد ہی ہیں۔ تیسرا طبقہ ہے وہ ہے شہید۔ شہید جو ہے، اگر کوئی صحابی شہید ہو جائے تو اس کو بھی ہم شہید کہیں گے۔ اب شہادت میں کئی درجے ہیں، دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جائے وہ بھی شہید ہے، بیماری کی حالت میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، دیوار کے نیچے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، زلزلے میں آ کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، زچگی کی حالت میں اگر کوئی عورت مر جائے وہ بھی شہید ہے، پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، آگ میں جل کے یعنی مختلف اقسام ہے، مگر اس میں سب سے بڑی جو افضل جو شہادت، جسے شہادت اکبر کہیں گے، وہ ہے دشمن کے مقابلے میں دین اسلام کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہونا، اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے وطن کی آبرو کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اگر اپنی شہادت جان دے دینا، اسے ہم شہادت اکبر کہیں گے، جو حضرت امام حسین نے جو شہادت لی کہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی شہادت دی۔ تو سب باقی شہادتیں بھی ہیں، مگر جو سب سے افضل اور سب سے بڑی شہادت ہے وہ دشمن کے مقابلے میں لڑ کے مارے جانے میں۔ چوتھا ہے ولی۔ یہ آخری نقطہ میں بیان کروں گا، پھر گفتگو کو ہم سمیٹیں گے۔ اچھا، جو پہلے تینوں کو مانے گا، انبیاء کو، صدیقین کو اور شہداء کو، وہ آٹومیٹیکلی ولیوں کو بھی مانے گا، صالحین کو مانے گا، اور جو تینوں میں گڑبڑ کرے گا، کسی کو مانے گا کسی کو نہیں، وہ ولیوں کو تو بالکل نہیں مانے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ کہ ہم نے یہ زبور مقدس میں لکھ دیا، پھر اس کا ذکر قرآن میں بھی کر دیا۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے کہ ان الارض، زمینوں کا وارث ہم نے اپنے نیک بندوں کو بنا دیا، اولیاء اللہ کو بنا دیا۔ اور آگے حدیث مبارک ہے کہ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ للحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی میں اس کو اعلان جنگ کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دو جگہوں پہ یہ فرمایا ہے، پہلا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سودی بندہ ہے اس کی اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، دوسرا جو ولیوں کا دشمن ہے اس کی اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ یعنی اللہ نے اس کو اتنا سینسٹیو، اتنا حساس قرار دیا ہے کہ جو میرے دوست کی، میرے فرینڈ کی، میرے ولی کی جو گستاخی کرے اس کی سزا کیا ہے، وہ پکا جہنمی ہے۔ ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، ولی ہدایت والے کو بھی کہتے ہیں، ولی راستہ دکھانے والے کو بھی کہتے ہیں، ولی مددگار کو بھی کہتے ہیں، ولی آپ کے رہنما کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان ولیوں کی سنگت عطا فرمائے، انبیاء کرام، صدیقین، صحابہ، اہل بیت، شہداء کرام اور اولیاء اللہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سنگت اور رفاقت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔